میں دیش کے پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ یونیفارم سول کوڈ جیسا قانون مسلمانوں کے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ یہ دیش سے جو ہے اسلام نہیں چل سکتا۔ مسلمان اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے حساب سے چلے گا۔ مذہب اسلام میں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی چلے گا، کیونکہ قرآن کریم نے کہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں مذہب کی بات آ جائے گی، یہاں عبادت کی بات آ جائے گی، یہاں شادی بیاہ کی بات آئے گی، تو جہاں رسم و رواج کی بات آ جائے گی، تو وہاں مذہب اسلام کو دیکھا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے اسلام ہے، پہلے مذہب ہے، پہلے قرآن ہے، پہلے حدیث ہے، بعد میں دیش ہے، بعد میں سنویدھان ہے، بعد میں قانون ہے، بعد میں حکومت ہے، کیونکہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑی حکومت اللہ کی ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، قرآن کریم کہتا ہے کیا اللہ تعالی حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا حاکم وہ ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کا رزق ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو بادلوں میں گڑگڑاہٹ پیدا کرتا ہے، جو سورج کو صبح سویرے نکال رہا ہے، جو چاند کو طلوع کر رہا ہے، جو دن کے وقت اجالا پیدا کر رہا ہے، جو رات کے وقت تاریکی اور اندھیرا پیدا کر رہا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی بات مانی جائے۔ عزیزان گرامی، اس وقت بہت بڑا ایک قانون ہندوستان کے اندر لاگو ہونے جا رہا ہے، اس کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ، UCC۔ اس قانون کے اندر ایک دیش اور ایک قانون کی بات کی گئی ہے، یعنی یکساں حقوق دینے کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے۔ ہر پلیٹ فارم سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ۔ ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے کہ اسے بین کر دیا جائے، یہ قانون لاگو نہ ہونے دیا جائے۔ یہ مسلمان اس قانون کو بالکل فالو نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو برداشت کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری صاحب نریندر مودی صاحب نے ایک دیش ایک قانون کی بات کی ہے، میں بتاتا چلوں کہ ایک دیش اور ایک قانون کی بات آپ کی بہت صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ دیش ایک ہو، قانون ایک ہونا چاہیے، لیکن وہ قانون بھی کون سا ہو؟ اس قانون کا تعلق ملک سے ہو، اس قانون کا تعلق دیش سے ہو، اس قانون کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہو، پبلک سے ہو، ملکی حالات سے ہو، اس قانون کا تعلق خرید و فروخت سے ہو، اس قانون کا تعلق تعاون کے سلسلے میں ہو، اور سرکار کی جو ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ہو اس قانون کا تعلق، اور پبلک کی جو ذمہ داری ہے، عوام کی جو ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ہو اس کا تعلق، تب ہم آپ کے اس قانون کو سلام کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس قانون کا تعلق کسی کے ذاتی مذہب سے ہے، ذاتی دھرم سے ہے، اور خصوصاً مذہب اسلام سے ہے، تو اس قانون کو بالکل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے، مسلمانوں کا جو قانون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے صدیوں پہلے ہی بنا دیا ہے۔ یہ دنیا قائم ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس مقصد سے قائم کیا تھا کہ ایک نظام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بھیجنا ہے اور اس کو چلانا ہے، اور اس سے اپنی عبادت کس طرح کروانی ہے یہ اللہ نے روز اول سے ہی طے کر دیا ہے۔ لہذا اس قانون کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوگی، کوئی نیا قانون داخل نہیں ہوگا، کسی کا لایا ہوا قانون ہم اپنے اسلام میں، مذہب اسلام میں بالکل اس کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ پردھان منتری صاحب نے بیان دیا کہ ایک گھر کے اندر ایک افراد کے ساتھ جو معاملہ ہو، دوسرے افراد کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، تو وہ معاملہ بھی دنیاوی حد تک ہے، دنیاوی زندگی تک ہے، اس معاملے کے اندر عبادت داخل نہیں ہے، اس معاملے کے اندر جان و جگر کی قربانی داخل نہیں ہے، اس معاملے کے اندر خدا کی عبادت داخل نہیں ہے، تب تو وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر جہاں معاملہ آ جائے مذہب کا، وہاں پھر مذہب اسلام کو ہی فالو کیا جائے گا، یا جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو فالو کرے گا، پھر وہاں دیش کا کوئی قانون نہیں کام آئے گا۔ اسی طرح ہمارے مذہب اسلام کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک افراد کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہوگی، اسی طرح 3 طلاق دینے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے مذہب اسلام ہمیں اس کا اختیار دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں 4 شادی کی اجازت دیتا ہے، وہ انسان کی چوائس کے اوپر ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اپنی پسند کی عورتوں میں سے 2 3 اور 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر تمہارے اندر خوف ہو کہ اگر میں 4 شادی کر لوں، 2 کر لوں، 3 کر لوں، تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ناانصافی والا معاملہ ہو جائے، چاروں کو میں ایک ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہ کر سکوں، چاروں کے ساتھ ایک جیسا حسن سلوک والا معاملہ نہ کر سکوں، چاروں کو ایک جیسا نان و نفقہ پیش نہ کر سکوں، تو قرآن کریم نے کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو ناانصافی کا تو ایک پہ اکتفا کرو۔ یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے ایک پہ اکتفا کرو، اور اکثریت ایک ہی شادی والوں کی ہے،
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 3 4 اور 2 کرتے ہیں۔ تو انسان خود اپنے اوپر دیکھ لے کہ اگر اس کو ایک ہی میں صبر ہے، شکر ہے، تو وہ ایک ہی پہ اکتفا کرے، اور اگر اس کو زیادہ کی خواہش ہے تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بینڈ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے۔ شادی کرنا، نکاح کرنا، طلاق دینا اور عورتوں کا عدت گزارنا، نار و نفقہ دینا، سارا معاملہ مذہبی ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ سب چیزوں کے اوپر فضیلت بھی ہے، وعید بھی ہے، طریقہ بھی بتا دیا گیا، کس شخص کے اوپر شادی کب واجب ہے، کس کے اوپر کب سنت ہے، یہ سارا طریقہ اسلام نے بتا دیا ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں تو دنیا کے اندر عورتوں کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ مرد جو ہے عورتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ تو جب عورتیں زیادہ ہو اور مرد کم ہو اور صرف ایک شادی کی گنجائش ہو، مان لیجئے جتنے مرد دنیا کے اندر ہے سب نے ایک ایک شادی کر لی، اب عورتیں تو زیادہ ہیں، اب وہ کہاں جائیں پھر؟ ان کے لیے تو مرد لانا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اسی لیے بنایا 4 کر لو، تاکہ عورتیں اور مرد جو ہے تمام کے تمام نکاح کے بندھن میں جڑ جائیں۔ مان لیجئے کسی کی بیوی ہے، اس کا شوہر مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، یا کسی نے اس کو طلاق دے دی، طلاق یافتہ ہو گئی، اب وہ شادی کس کے ساتھ کرے گی؟ تو اسلام نے یہ کہا کہ بیوہ کا بھی خیال رکھا جائے، طلاق یافتہ کے بھی خیال رکھا جائے، اسی لیے 4 شادی کی اجازت دی گئی۔ اور جہاں تک ہمارے پی ایم صاحب بات کرتے ہیں باہر ملکوں کی، بیرون ملک کی بات کرتے ہیں کہ دبئی میں تو 3 طلاق نہیں ہے، اور اسی طرح سعودی میں نہیں ہے، مصر میں نہیں ہے، قطر میں نہیں ہے، انہوں نے یہ تمام دیشوں کے نام گنائے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان تمام دیشوں میں آپ اگر غور کریں گے تو ایک ایک شخص کی 2 2 3 3 4 4 بیویاں بھی نکلیں گی، جبکہ ہندوستان کے اندر بہت ہی کم گنے چنے لوگ ہیں جو ہاتھوں کی انگلیوں میں آ جائیں، جنہوں نے 4 شادی کی ہو، جنہوں نے 3 کی ہو، جنہوں نے 2 کی ہو بیک وقت، ایسے بہت کم لوگ ملیں گے۔ تو اسی لیے باہر ملکوں میں 3 طلاقوں کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہ نوبت کب آئے گی؟ جب ایک ہی بیوی ہو اور انسان اس سے تنگ آ جائے، یا ایک ہی شوہر ہو، انسان بیوی اس سے تنگ آ جائے، تب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جب نبھانا مشکل ہو جائے، زندگی گزر بسر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مشکل ہو جائے، تب یہ نوبت آتی ہے۔ اور جہاں انسان 3 آپشن رکھتا ہو، ساتھ میں 3 بیویاں رکھتا ہو، 4 رکھتا ہو، تو ایک سے اگر جھگڑا ہو جائے تو انسان دوسرے کے پاس جو ہے ٹائم تھوڑا گزار لیتا ہے، تب تک یہ معاملہ جو ہے یہاں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ایک مصلحت ہے اس کے پیچھے بھی۔ 3 طلاق دینا ایک ساتھ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اسلام نے اسے بالکل حرام کہا ہے۔ بیک وقت 3 طلاق دینا بالکل حرام ہے، اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، جبکہ دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر دیش ان دونوں کو پھر بھی ایک ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ ان دونوں کو آپس میں زنا کروا رہا ہے، یہ زنا ہے بالکل۔ یہ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ زہر کھانا، مذہب اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، خودکشی کرنا ہوا یہ، تو زہر کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی موت جو ہے واقع ہوگی، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص دے 3 طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی، لیکن ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ طلاق کا جو آپشن ہے بالکل لاسٹ درجے کا آپشن ہے، ایک دم ہی جو ہے رہن سہن مشکل ہو گیا ہو، گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا، کھانا پینا دشوار ہو گیا، بالکل لاسٹ درجے میں۔ ورنہ مذاق میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، یوں ہی کوئی طلاق چھوٹی موٹی بات پہ نہیں دیتا۔ اگر اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا تو انسان کی زندگی جو ہے عذاب بنے گی۔ مان لیجئے کسی عورت کوئی جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تب پھر وہ خلا لینے آئے گی، تو ایگزٹ ڈور ہر جگہ رکھا جاتا ہے۔ ایک انٹر ڈور ہے، یعنی داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، ایک باہر نکلنے کا دروازہ ہے، دونوں ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف انسان اندر چلا گیا بس پھنس گیا جا کے، باہر نکلنے کا کوئی دروازہ ہی اس کو نہ ملے، بلکہ دونوں ہو اور وہ مجبوری کے درجے میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ میں دیش کے پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ یونیفارم سول کوڈ جیسا قانون مسلمانوں کے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ یہ دیش سے جو ہے اسلام نہیں چل سکتا۔ مسلمان اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے حساب سے چلے گا۔ مذہب اسلام میں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی چلے گا، کیونکہ قرآن کریم نے کہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں مذہب کی بات آ جائے گی، یہاں عبادت کی بات آ جائے گی، یہاں شادی بیاہ کی بات آئے گی، تو جہاں رسم و رواج کی بات آ جائے گی، تو وہاں مذہب اسلام کو دیکھا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے اسلام ہے، پہلے مذہب ہے، پہلے قرآن ہے، پہلے حدیث ہے، بعد میں دیش ہے، بعد میں سنویدھان ہے، بعد میں قانون ہے، بعد میں حکومت ہے، کیونکہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑی حکومت اللہ کی ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، قرآن کریم کہتا ہے کیا اللہ تعالی حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا حاکم وہ ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کا رزق
ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو بادلوں میں گڑگڑاہٹ پیدا کرتا ہے، جو سورج کو صبح سویرے نکال رہا ہے، جو چاند کو طلوع کر رہا ہے، جو دن کے وقت اجالا پیدا کر رہا ہے، جو رات کے وقت تاریکی اور اندھیرا پیدا کر رہا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی بات مانی جائے گی۔ اگر آپ کو قانون بنانا ہے، یکساں قانون، سب کو برابر کا انصاف دیا جائے، سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں، تو آپ بنائیے مذہب سے ہٹ کر۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ ایسا قانون بنائیے کہ دیش کے اندر کتنی غربت ہے، دیش کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں یوں ہی بیٹھے ہیں، جن کو جاب نہیں مل رہی، جن کو نوکری نہیں مل رہی، آپ ان کو نوکری دلانے کا کام کیجیے، آپ ان کو جاب دلائیے، وہاں پہ یکساں قانون لاگو کیجیے کہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کو برابر نوکری دی جائے گی، دونوں کو برابر سرابر جاب دیا جائے گا، دونوں کو برابر سرابر راشن دیا جائے گا ہر مہینے۔ دیش کے اندر کتنے ایسے احوال ہیں، آپ ہاسپٹلوں کی تعمیر کیجیے اور دونوں کو یکساں رکھیے، ہر مذہب کے لوگوں کو اس کے اندر یکساں رکھیے۔ اب دیش کے اندر جو ہے عبادت خانے بنائیے، مسلمانوں کے علاقے میں اگر مسجد کی کمی ہے اس کی تعمیر کیجیے، اور غیر مسلموں کے علاقے میں مندروں کی کمی ہے اس کی تعمیر کیجیے، دونوں کو برابر سرابر عبادت کرنے کا آپ موقع دیجیے۔ اس چیز کے اوپر اگر آپ یکسائی والا کام کرتے ہیں، ایک جیسا حقوق دینے والا کام کرتے ہیں، تو آپ کو سلام ہے، ورنہ مسلمان جو ہے جس کی عبادت کرتا ہے اسی کی بات مانے گا، اس کے لیے اپنی جان بھی قربان وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا بالکل ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ جیسا قانون ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا قانون پہلے سے بنا ہوا ہے اور کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ رہا مسئلہ میراث کا، تو قرآن کریم نے اس کو بھی کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو ڈبل دیا جائے عورتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ سارے میراث وغیرہ کے قانون سب کچھ بنا ہوا ہے، سب کچھ، لہذا اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو عبادت میں، اپنے آپ کو دین اسلام میں پختہ کر رہا ہوں۔ دین اسلام میں اگر آپ اپنے آپ کو پختہ کریں گے تو، اور آپ اپنے مذہب کے اوپر سینہ تان کر قائم رہیں گے، تو دیش کا کوئی بھی قانون اسلام کو نہیں مٹا سکتا، اسلام کے قانون کو نہیں دبا سکتا۔ اگر انسان اور مسلمان اپنے آپ کو مضبوط کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحم و کرم کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔